اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو سورہ انسان یا سورہ دہر یا پھر سورہ ٹائم یا وقت، اور تو دیکھیں یہاں پر خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نام انسان رکھا ہے۔ بڑے خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نام انسان رکھا ہے، اور اس کا نمبر ہے 6 اور 70، یعنی کہ 76، 70 اور 6۔ تو اس سورے میں اللہ تعالیٰ انسان کی جو جنت والی جو زندگی ہے، جنت والی زندگی کا بڑے خوبصورتی سے اللہ نے خلاصہ کیا ہے۔ جنت والی زندگی کا بڑی خوبصورتی سے خلاصہ کیا ہے، اور پھر یہاں پر بڑے چالاکی سے منافقوں کو جہاں بھی موقع ملا ہے غلط فہمی پیدا کرنے کا، منافقوں نے وہاں پر غلط فہمی پیدا کی ہے۔ یہ سورہ ہے انسان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر دو ذات آتی ہے، عورت اور مرد۔ اب یہ بتاؤ، جب یہ سورہ انسان کے لیے ہے اور نیچے میں جو ڈسکرپشن گزر رہا ہے وہ انسان کے بارے میں گزر رہا ہے کہ جنت میں جو ہے انسان کو جوانی کے روپ میں رکھا جائے گا، تو جوانی کے روپ میں جب انسان کو رکھا جائے گا تو یہاں پر مرد حضرات کا کہاں سے ذکر آ گیا؟ یہاں پر مرد حضرات کا ذکر کہاں سے آ گیا جبکہ انسان کو رکھا جائے گا جوانی کے صورت میں ہمیشہ کے لیے؟ تو یہاں پر منافقوں نے بھی بڑے چالاکی سے، مطلب منافق نہیں کہیں گے جو شر پسند ہے، جو چاہتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے سے اپنے جو دلائل ہے زندگی کے وہ دے، اپنے زندگی کے دلائل وہ دے، اور اس میں بڑی غلط فہمی پیدا کرے۔ مطلب غلط فہمی پیدا کرنا ان کا نیت نہیں ہے، ان کی نیت صرف اپنی زندگی کے دلائل دینا ہے۔ بس وہ اپنی زندگی کے دلائل دینے کے تعلق سے متحرک ہے، اور اس میں وہ یہ نہیں سوچتے کہ سامنے والا کیا سوچے گا۔ اب اسی صورت میں اللہ تعالیٰ انسان کو جوانی دینے والے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ اب وہ جوانی کو انہوں نے ترجمے میں کر دیا ہے نوجوان لڑکے دینے والے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ اپنی حیوانیت، اپنی شرارتیت، یعنی کہ اپنی شاریرک ہوس نکالنے کی قرآن کے ذریعے سے جو کوشش کی جا رہی ہے، تو میری گزارش ہے ان لوگوں سے کہ بھیا تھوڑا سا عربی گرامر پڑھو، تھوڑا عربی گرامر پڑھو گے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ چلیے آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر انسان کی زندگی کا اللہ تعالیٰ خلاصہ دے رہے ہیں خوبصورت طریقے سے کہ زمین پہ کیسی ہوگی اور آخرت میں کیسی ہوگی۔ جس کی زندگی زمین پہ شاکر گزرے گی، یعنی کہ اللہ کا شکر گزار کرنے میں گزرے گی، تو اس کی زندگی آخرت میں سورگ والی، ہمیشہ جوانی والی زندگی گزرے گی۔ لیکن انسان جوانی کو پسند کرتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ وہ جوانی کی جو پسند کرنے کی نعمت ہے، یعنی کہ انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ میں جوان رہوں، تو انسان جو جوان رہنے کی جو تمنا ہے، اللہ تعالیٰ اس تمنا کو آخرت میں پوری کر رہے ہیں۔ اس تمنا کو کیا کر رہے ہیں؟ آخرت میں پوری کر رہے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں۔ تو پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم یکن شیئا مسخورا، یعنی کہ کیا ایسا ہو چکا ہے انسان تیرے زندگی میں، ایسا کوئی وقت آ چکا ہے تیرے زندگی میں، ایسا کوئی وقت آ چکا ہے جس کا تیرا ذکر ہی نہیں تھا۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو نقطہ بنتا ہے، یعنی کہ جو نطفہ، یعنی کہ جو اسپرم تیار ہوتا ہے، وہ اسپرم ایک عورت اور ایک مرد کے ملنے سے تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ عورت اور مرد کے ملنے سے جو اسپرم تیار ہوتا ہے، اس اسپرم تیار ہونے سے پہلے انسان کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اچھا، یہ یہاں پر یہ بھی ایک بات ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ جب دنیا نہیں تھی، دنیا جب تھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو اس سے پہلے بھی انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، یعنی کہ وہ وقت بھی اگر لے لے تو اس وقت بھی ایسا تھا کہ انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، یعنی کہ انسان کا کوئی زندگی میں رول ہی نہیں تھا، وہ بھی ایک وقت۔ اچھا، یہ بھی ایک وقت، جیسے کہ ایک عورت اور ایک مرد ملنے کے بعد وہ نطفہ تیار ہوتا ہے، اور پھر وہ دو نطفے مل کر، لڑکی کا اور لڑکے کا نطفہ مل کر پھر جو ہے ایک مخلوق تیار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے تو تیرا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، یعنی کہ تو جو سوچتا ہے اپنے آپ کو کہ تو ہی تو ہے، بس تیرے سوا کچھ نہیں ہے، یہ جو سوچتا ہے یہ تیری سوچ مطلب کیسی ہے، جبکہ سیکس کرنے سے پہلے بھی تو نہیں تھا اور دنیا بننے سے بھی پہلے تو نہیں تھا۔ تو حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تحقیق گزر چکا انسان پر اس وقت زمانے سے جبکہ نہیں تھا وہ کوئی چیز قابل ذکر ہے، کہتے ہیں کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ تو آیت نمبر 2 میں چلتے ہیں، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اِنَّا خَلَقْنَا۔ اب یہاں پر غور کیجئے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ خلقنا استعمال کیا ہے، اور کافروں کے جگہ پر وہاں پر اعتدنا استعمال کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گرامر پر غور کیجئے، عربی الفاظ پہ غور کیجئے، یہاں خلقنا کہتے ہیں کہ ہم نے بنایا، اعتدنا ہم نے نہیں بنایا لیکن ہم نے تیاری کی ہے۔ کس طرح کی تیاری؟ کافروں کی تیاری، یعنی کہ اگر کوئی حد سے آگے بڑھتا ہے، اگر کوئی حد سے آگے بڑھے گا تو اس کے لیے ہم نے کافرستان جو دوزخ ہے، یعنی کہ دوزخ والا جو ماحول ہے وہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کر رہے ہیں خلقنا۔ خلقنا مطلب ہم نے بنایا، ہم نے بنایا، یعنی کہ بنایا کا مطلب یہ اردو والا نہیں ہے، بنایا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے ہم نے تیار کیا، ہم نے ایجاد کیا۔ اب اردو والے میں مت گھسنا کہ بنایا کا مطلب ایک آدمی ایک عورت سیکس کر رہے ہیں اور پھر اس سے وہ انسان بن رہا ہے، کیونکہ اسی طرح کا تصور نکال کر یہ سنسکرت میں یہ لفظ تھا بنایا، اسی طرح کا لفظ انہوں نے اسی طرح کا سینس اس سے نکال کر پھر انہوں نے کیا کر دیا، وہ شنکر اور پاروتی کو ہی بھگوان بنا دیا۔ یہی لفظ ہے، یہ جو سورہ ہے یہ سیم ٹو سیم سورہ ہولی ویدا کے اندر ہے، سیم ٹو سیم، اور اسی کانسیپٹ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں، ہم نے بنایا، یعنی کہ یہ بنانے کا مطلب اردو والا نہیں ہے، بنانے والا نہ ہندی والا ہے، یہ بنانے کا مطلب سنسکرت والا ہے اور سائنٹیفک ہے، یعنی کہ ہم نے تیار کیا، بس ہم نے بول دیا تیار ہو جا، وہ ہو گئی چیز۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ۔ اب یہاں پر دیکھیں نطفۃ امشاجن، یعنی کہ جمع کا صیغہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ دو عورت مرد جو ملتے ہیں، یعنی کہ ایک عورت اور ایک مرد جو ملتے ہیں، اس ملنے سے یہ نطفہ تیار ہوا، لیکن اس سے ملنے سے پہلے انسان کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اب نبتلیہ ہمیں اسے آزمائے کہ ہم اسے آزمائیں، لیکن ہم اسے آزمائیں، اسی لیے ہم نے اس کے اندر کیا بنایا، سمیعا بصیرا، سننے کی طاقت اور بصیرت کی طاقت، سوچنے کی طاقت۔ بصیرت دیکھنے کو نہیں کہتے بھیا، بصیرت جو ہے سوچنے کی طاقت کو کہتے ہیں۔ تو یہاں اسپیشل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سوچنے کی طاقت میں دیکھنا بھی آ گیا
اور سمجھنا بھی آ گیا، حرکت کرنا بھی آ گیا، سب آ گیا اس کے اندر. تو بصیر لفظ یہاں پر بڑا ہے، اردو سے ترجمہ نہ کیجئے، عربی سے سمجھیے. سمیعن میں وہ سب کچھ آ گیا، لکھنا، پڑھنا اور سننا، کیونکہ وہ ایجوکیشن کے ذریعے سے ہی مطلب ہمیں سمجھایا جاتا ہے. تو اللہ اب ایجوکیشن جو سننے کے ذریعے سے ہم سنتے ہیں، سننے کے ذریعے سے ہی ہمیں سمجھایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بصیر کا لفظ بھی استعمال کیے ہیں ساتھ میں، کہ سوچنے کی طاقت تو دی ہے. اور پھر ان ہدیناہ، اب یہ ہدیناہ کو یہ اردو والے میں مت جائیے، ہدیناہ سبیلا اما شاکرن او اما کفورن. اب ہم نے اسے کیا کیا، ایک راستہ بتایا. ہم نے کیا کیا، اسے ایک راستہ بتایا. اب اس راستے میں ہم نے کیا کیا، اسے ایک راستہ بتایا. وہ ہدیناہ، ہم نے راستہ بتایا. سبیلن، سبیل اب خاص کر کے یہاں راستے کے لیے ہے، ایک کنسپشنل راستے کے لیے. اما، اب وہ شکر کرے یا پھر وہ کفر کرے، یعنی کہ کفر مطلب وہ اپنے ہاتھ میں لے لے چیزوں کو، یا پھر وہ اپنے ہاتھ میں لے لے یا پھر وہ ہمارا شکر کرے. یہاں پر بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان ہدیناہ سبیلن. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے، یعنی کہ یہاں پہ زور زبردستی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے رکھ دیا ہے. اب یہاں پر وہ شکر کرے یا پھر کفر کرے. شکر کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی دیا ہے اس کو مان لے، اور کفر کہتے ہیں کہ اللہ نے جو دیا ہے اس کو نہ مانے اور اپنے طرف سے وہ کوشش کرے اور وہ اپنے چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے. چیزوں کو کیا کرے، وہ اپنے ہاتھ میں لے لے. وہ کہے کہ نہیں میں کر سکتا ہوں، میں بھی کیوں نہیں امیر بن سکتا، میں بھی امیر بن سکتا ہوں. تو وہ پھر حرام چیزوں میں مبتلا ہو جائے. ارے میں کیوں نہیں اس لڑکی کے ساتھ رہ سکتا ہوں، میں بھی رہ سکتا ہوں. اگر لڑکیاں سوچیں کہ میں کیوں نہیں اس لڑکے کے ساتھ رہ سکتی ہوں، میں بھی اس لڑکے کے ساتھ رہ سکتی ہوں، چلو اس کو سیڈیوس کرے. تو اس طرح تو اب یہ دو راستے اس کو دے دیے ہیں کہ اما شاکرون اور اما کفورن. اب یہ جو دو راستے ہیں اما شاکرون اور اما کفورن کے، یہ اب انسان کے اوپر ہے کہ انسان اس کو کس طرح لیتا ہے اور وہ اس کا امتحان کس طرح دیتا ہے. اب یہ سارا امتحان سمیعن اور بصیرن پہ مبنی ہے، اپنی بصارت پہ ہے اور اپنی جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ہے اس کی سیکھنے سکھانے کی، اس کے اوپر مبنی ہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا. اب یہاں پر لفظ اللہ تعالیٰ نے اعتدنا استعمال کیا ہے، یہاں خلقنا استعمال نہیں کیا. انا خلقنا للکافرین نہیں کیا ہے، اعتدنا یعنی کہ اب ہم نے جو لوگ حد سے آگے بڑھ گئے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، زنجیریں تیار کر کے رکھی ہے، توق تیار کر کے رکھی ہے. اغلالن یعنی کہ لاک تیار کر کے رکھتی ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. اب جو آدمی کفارہ کرے گا، اب یہاں پر دیکھیے اما کفارہ کو طرف دیکھیے، کافارہ، اور یہاں اما کافیری یعنی جمع ہے، ایک کفارہ کا جمع ہے. اب اگر کوئی آدمی شکر نہیں کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت پر، اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر، یعنی کہ جیسے اللہ نے اسے غریب میں پیدا کیا تو وہ غریب میں شکر نہ کرے، نہیں مجھے امیر ہی بننا ہے، مجھے کیوں غریب بنایا اللہ نے، میں امیر بنوں گا، میں امیر بن کے دکھاؤں گا. بس یہاں پر پھر وہ یہ کرمنل گینگ میں شامل ہو گیا امیر بننے کے لیے اور اس نے امیر بن کے دکھایا. یہ اس کی کفر کی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. تو اسی لیے یہاں پر لفظ آتدنا استعمال کیا ہے. آتدنا اسپیشلی وہ لفظ ہے جس کو کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنا، یعنی کہ اگر کوئی حد سے آگے بڑھتا ہے تو ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بھی تیار کیا ہوا ہے. کیا تیار کیا ہوا ہے؟ زنجیریں، سلاسلن قید خانہ، و اغلالن قید خانہ، توق تالے، بھڑکتی ہوئی آگ. ان الابرار یشربون من کاسن کان مزاجها کفورا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اب یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی شکر کرے گا اللہ کی ترکیب پر، اللہ کی چیزوں پر، یعنی کہ
اللہ تعالیٰ نے جو بھی سچویشن میں اس کو رکھا ہوا ہے اس سچویشن میں وہ خوش رہے گا. اللہ نے جو بھی سچویشن میں اس کو رکھا ہے اس سچویشن میں وہ خوش رہے گا. ان الابرار یقیناً نیک یعنی کہ ابرار یعنی کہ نیکی کا کام، نیکی کے کام پہ راستے میں چلے گا، شاکرن کے راستے پہ چلے گا. یعنی کہ جو بھی اس کو عہدہ دیا گیا ہے، جو بھی اسے دیا گیا ہے اس معاملے میں وہ صحیح کر کے دکھائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الابرار یشربون، وہ پیئیں گے ایسے جام ہوگی اس میں ملاوٹ کافور کی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جام کا اسپیشل ذکر اس لیے کیا ہے کہ زمین پر جو انسان کا مقصد ہے جام پینے کا، جو لوگ جام پیتے ہیں اور جام پی کر یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم تو سیٹسفائیڈ اور کامیاب ہو گئے ہیں، تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانسیپٹ ہم نے دیا ہے لیکن یہاں کے لیے نہیں دیا ہے، وہ آخرت کے لیے دیا ہے. آخرت میں ہم جام پلائیں گے تو تب جا کے تم کامیاب ہوگے. اب وہ زمین پہ جام پی کے اپنے آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، تو یہ وہ کامیاب نہیں ہے. اچھا پھر آگے بڑھیے. عینن یشربو بہا عباد اللہ، یعنی کہ عینن ایک چشمہ ہے، پیئیں گے اس میں سے اللہ کے بندے. سبحان اللہ، اللہ کے بندے عباد اللہ فجرونہا، اللہ کے بندے وہ بہا لے جائیں گے اسے، حد چاہیں گے آسانی سے بہا لے جانا، وہ پوری کرتے ہوئے نظر اپنی، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن کے عذاب سے کہ ہوگا اس کا شر پھیل جانے والا. ایک منٹ. ہاں تو جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے، اس کی نہریں نکل لے جائیں گے جدھر وہ چاہیں گے. یعنی کہ نہر جہاں وہ یہ چاہیں گے نہر اس طرف جائے گی، اور یہ اللہ کے بندے جو ہے اس نہر سے پیئیں گے. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 7 میں ہے یوفونا بن نذرین، یعنی کہ وہ پورا کرتے تھے. یعنی کہ پورا کرتے تھے، کیا پورا کرتے تھے؟ نذری. اب جو یہاں پر منذر والا جو لفظ ہے، منذر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو نذیر ہے، یعنی کہ نذیر مطلب قانون کا نفاذ کرنے والا. تو یہاں پر وہی لفظ ہے کہ قانون کی نفاذ کرنے والے، یعنی کہ وہ قانون کی نفاذ کیا کرتے تھے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ زمین پر قانون کی نفاذ کیا کرتے تھے، اور وہ قانون کی نفاذ اس طرح کیا کرتے تھے. وہ یخافون یومن کان شرہ مستطیرن، یعنی آخرت کا جو خوف ہے، آخرت کی جو ولولہ ہے، زلزلہ ہے، قیامت کا حساب کتاب ہے، اس سے ڈرتے تھے، اور اس سے ڈرتے ہوئے زمین پر نفاذ کیا کرتے تھے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو میرے بھائیوں، جو لوگ انصاف کا نفاذ کر رہے ہیں زمین پر، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ یہ خوشخبری ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 8 پر. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سبحان اللہ. اور وہ دوسرا کیا کام کرتے تھے؟ ایک تو انصاف کا نفاذ کیا کرتے تھے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور دوسرا وہ کھانا کھلاتے تھے، یعنی کہ خوشی سے، علی حبہ، یعنی کہ انسانیت سے محبت کرتے تھے. وہ انسانیت سے محبت کر کے عام لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. مسکینن و یتیمن، اور مسکین غریب لوگوں کو، یتیم لوگوں کو، اور قیدی لوگوں کو. قیدی لوگوں کے ساتھ بھی وہ اسی طرح وہ برتاؤ کرتے تھے، اسی طرح وہ ساتھ رہتے تھے قیدی لوگوں کے ساتھ، جس طرح غریب لوگوں کے ساتھ رہا جاتا ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو یہاں پر انصاف کرنے والوں،
جو زمین پہ انصاف کی لڑائی لڑ رہے ہو ان کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ اچھا پھر آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 9 پر، انما نطعمکم لی وجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ضرور ضرور ہم تو تمہیں کھانا کھلاتے ہیں اللہ ہی کی ذات کے لیے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ بھیا ہم یہ جو دیکھ بھال کر رہے ہیں، ہم یہ زمین پہ جو انصاف کا نفاذ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کھانے کی ترتیب بچا رہے ہیں، یہ کھانے کی ترتیب صرف اور صرف ہم کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ لا نریدو، ہمیں نہیں چاہیے تم میں سے کوئی بھی جزا، ولا شکورن، اور تمہارا شکر بھی نہیں چاہیے ہمیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو بھیا یہاں پر انسانوں کی جو صفت ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اسے انسان کہا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں جو یہ کام نہیں کر رہا ہے وہ ہے حیوان۔ سبحان اللہ۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ سبحان اللہ، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈرتے ہیں۔ دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ ڈر استعمال کیا ہے، اور بھیا وہ خشوع کا لفظ ڈر نہیں ہے، خشوع کا لفظ محبت ہے۔ یہاں پہ ڈر استعمال کیا گیا ہے کہ ہم ڈرتے ہیں۔ نخاف، خوف کہتے ہیں ڈرنے کو۔ ارے کیوں منافقوں کے مطلب صفت کو گھسایا جا رہا ہے قرآن میں؟ تو پلیز بھائی میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، تھوڑا سا عربی گرامر پڑھ لو۔ ان نخاف، یعنی کہ ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یومن، اس دن کے لیے۔ اب یہاں پر دیکھیے جو لفظ ہے ابسا، وہ لفظ استعمال کیا ہے ابوسن۔ ابسا یعنی کہ پریشانیوں سے، ان پریشانیوں سے، خم تعتیرن، جو بہت لمبا ہے، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کی وہ پریشانی ہے۔ تو ابسا جو لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ اللہ کے رسول کو کہا ہے ابسا، تو اس کے ذریعے سے سارے مومن کو 1,24,000 کم و پوش مومن کو کہا گیا ہے ابسا۔ تو زمین پہ ہمیں ابسا لینا ہے۔ اگر ہم زمین پہ ابسا لیں گے تو آخرت میں ہمیں ابسا نہیں ملے گا۔ اس آخرت کے ابسا سے ہمیں ڈر کر زمین کے ابسا کو پانا ہے۔ اس طرح ہے میرے بھیا، ہمیں آخرت کے ابسا کو ڈر کر زمین کے ابسا کو پانا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے یہ ابسا سے بچائے، یہ ابسا سے کیا کرے؟ ہمیں بچائے اللہ تعالی۔ اچھا آیت نمبر 11 میں، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ یومی و لقاہم نظرتن و سرورن، سو بچائے گا انہیں اللہ اس دن کے شر سے، تو بچائے گا اللہ انہیں اس دن کے شر سے جس دن انہیں عطا کرے گا تازگی اور سرور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہاں کی جو پریشانی ہے بسا، وہ پریشانی سے اللہ تعالیٰ وہاں پر بچائے گا، اور پھر کیا کرے گا؟ انہیں عطا کرے گا تازگی، نظرتن و سرورن، اور مزہ۔ تو بھیا جو مزہ والا جو کانسیپٹ ہے نا وہ آخرت کے لیے ہے، اور تازگی والا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی آخرت کے لیے ہے۔ اب دیکھیں یہ مزے والا کانسیپٹ، تازگی والا کانسیپٹ زمین پہ گھسا کر جو ہے بھیا پورا آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ اچھا پھر آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 12 پر، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہے جزا، جو تم ڈٹے رہے، تم جو ڈٹے رہے، اس ڈٹے رہنے کے بدلے میں یہ تمہیں جزا مل رہا ہے، جنت مل رہی ہے، اور حریرن، ریشمی لباس۔ سبحان اللہ، یعنی کہ لباس، سبحان اللہ،
لیکن لباس بھی ایک سکسیس کا پوائنٹ ہے. یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ منافق ہیں وہ لوگ لباس پہ کتنا توجہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کامیاب دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو تازہ دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو سرور والا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مزے والا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر منافقوں کی ساری حرکتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. متقین فیہا علی ارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. کہہ رہا ہے کہ سبحان اللہ، متقین وہ تکیے لگائے ہوں گے، فیہا اس میں، علی ارائی یعنی کہ اونچی جگہوں پر، اور نہ انہیں گرمی کا آواز ہوگا اور نہ سردی کا. لا یرونا یعنی کہ نہیں وہ دیکھ پائیں گے، نہیں وہ سمجھ، مطلب کہ ان کو وہ جو احساس والا ہے گرمی کا اور سردی کا وہ بالکل نہیں ملے گا. وہاں پر نارمل رہے گا موسم. وہ اور آیت نمبر 14 میں وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. اور جھکے ہوں گے ان پر اس جنت کے سائے اور آسان کر دیے جائے گا ان کے پھلوں کا نہایت آسان. یعنی کہ وہ جو پھل ہوں گے، پھل جو ہے ہاتھ کے قریب ہی ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھل ہاتھ کے قریب ہوں گے اور وہ آرام سے کھائیں گے. یعنی کہ وہ اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ اگر ان کا دل توڑنا بھی نہیں ہوگا تو وہ پھل خود بخود منہ کی طرف آ جائیں گے. سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم. اب آتے ہیں اب وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا. تو اب یہاں پہ لفظ یوتاف کا دیکھو کیا لفظ ہے. یہاں پر یوتاف کا لفظ کیا ہے کہ ان کے اطراف کا لفظ ہے یوتاف. بھیا اب یہاں پہ ترجمے میں کس طرح غلط، مطلب اللہ اکبر، کس طرح ترجمے میں دھوکہ دیا گیا ہے. یوتاف اطراف میں، ان کے اطراف میں، اطراف دیکھیے یہ اردو میں بولا جاتا ہے، ان کے اطراف میں اس کے میننگ نکلتے ہیں. ان کے اطراف میں وہ دیکھیں گے کہ برتن چاندی کے اور ایسے خوشگوار برتن شیشے کے. سبحان اللہ. جو زمین پہ شیشہ جو ہے مشہور ہے. اچھا آیت نمبر 17 میں قواریرن من فضة قدروها تقدیرا. شیشے بھی چاندی کے اندازہ لگائیں گے وہ ان کے بھرنے کا، پورا اندازہ لگانے کا. یعنی کہ وہ برتن اس طرح ہوں گے کہ بھیا وہ برتن خود سمجھ جائیں گے کہ ہم بھر گئے ہیں. چلو اب یعنی کہ سینسیبل برتن ہوں گے، ایسے برتن. سبحان اللہ سبحان اللہ. سینسیبل برتن تقدیرن یعنی کہ برتن بھی سینسیبل ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ قدر کا لفظ استعمال کیا ہے ان کے لیے. قدروہا اندازہ لگائیں گے وہ. اچھا پھر آیت نمبر 17 میں آئیے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. اور وہ جنتی یعنی کہ وہ کیا کریں گے، پلائے جائیں گے اس میں سے ایسا جام کہ ہوگی اس میں ملاوٹ زنجیل سونٹ کی. یعنی زنجیل ایک کھانے کی چیز ہے جو جام میں ملائے جائے گی تو جام خوشگوار ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کا ذکر کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ بھیا وہ اس طرح جو ہے مطلب شراب پئیں گے، خوشگوار ہوں گے. تو وہاں محفل سجنی ہے، یہاں پر محفل سجانے، اس محفل کو یہاں سجانے کے لیے اپنی آخرت برباد نہیں کرنا ہے. اور پھر آیت نمبر 18 میں آ جائیے عینن فیہا
تسمى سلسبیلاً، ایک چشمہ اس جنت میں کہ نام رکھا جاتا ہے اس کا سلسبیلاً، سبحان اللہ، عیناً یعنی کہ وہ دیکھیں گے کہ سلسبیلا جو چشمہ ہے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے وہ زمین پہ، وہ تو جو جنت والی چیزیں جو سنتے تھے زمین پر ہم جو سنتے تھے جنت کے تعلق سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ عیناً وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے اس کا، فیہا تسمى، سبحان اللہ، تسمى جو انہوں نے سنا تھا، سلسبیلاً، سبحان اللہ، وہ جنت کی سارے جو نہریں ہوں گی ان کا وہاں پر دیدار کیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 19 میں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا منصوراً، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر وہ اپنے اطراف میں یطوف علیہم، وہ اپنے اطراف میں کیا دیکھیں گے؟ ولدان، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو محسوس کریں گے، ولدانی کہتے ہیں جوانی کا جو احساس ہے، وہ اپنے آپ کو انسان جوانی کے احساس میں محسوس کرے گا، مخلدون، اور وہ ہمیشہ کا اس طرح رہے گا جوان۔ اب یہاں پر بھیا دیکھیے کس طرح ترجمے میں بگاڑ کیا گیا ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے، کس طرح ترجمے میں دھوکہ دیا گیا ہے کہ بھیا یہاں پر اللہ تعالیٰ صاف لفظ کہہ رہے ہیں کہ یا توفو اطراف میں علیہ، میں نے کہ ہمارے اطراف میں جو ہمارا جسم ہوگا وہ جوانی والا جسم ہوگا اور ہمیشہ کا، مخلدون، باپ رے، اور اس کو بنا دیا وہ والا کانسیپٹ، جبکہ یہاں پر لفظ ولدان کا استعمال کیا گیا ہے، ولدان۔ دیکھیں یہاں پر اگر جس طرح لوگ کہتے ہیں، جس طرح وہ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں لڑکا، اگر یہاں پر ولد اگر بول دیا جاتا تو ختم ہو جاتی بات، لڑکا ہو جاتا۔ ولد تو بیٹے کو کہتے ہیں، یہاں پر مرا بھی بولا جا سکتا تھا۔ تو ان کی شیطانیت کا جواز نکالنے کے لیے انہوں نے یہ لفظ یہاں پر گھسایا ہے، اس کا ترجمہ کر دیا ہے۔ بلکہ یہاں پر جو نوجوانی، جو جوان والی جو صورت حال ہے اور ہمیشہ کے رہے گی، آخری میں اس کا مطلب اس کی ولدانی کے بعد میں ہی لفظ اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے مخلدون، اور وہ بھی جمع کے ساتھ، یعنی کہ وہ لوگ ہر وقت جوان رہیں گے لڑکے کی طرح۔ اب یہ انسان کے لیے، انسان کے اندر دو ذات ہے، ایک مرد اور عورت، دونوں جوان رہیں گے ہمیشہ، دونوں جوان رہیں گے ہمیشہ وہاں پر۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ بھائیو تھوڑا سا گرامر پڑھو، مخلدون، یہاں پر جمع کا، اچھا یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اگر یہ جمع کے صیغے میں اگر یہ بھی جمع کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، یہاں پر ہونا چاہیے تھا ولدون، یہاں پر ہونا چاہیے ولدون، واو اور نون ہونا چاہیے تھا یہاں پر۔ تو یہاں پر ولدان جو استعمال کیا گیا ہے وہ یہ بولنے کے لیے کہ انسان کے اندر جو دو ذات جو ہے، لڑکا اور لڑکی، تو لڑکا اور لڑکی ہمیشہ جوانی حالت میں، مخلدون، ہمیشہ وہ رہیں گے جوانی حالت میں۔ یطوف علیہم، اپنے اطراف میں وہ دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ جوانی حالت میں ہی ہے، وہ پریشان، مطلب وہ خوشی کا اظہار کریں گے، بھئی ہم تو بوڑھے ہو ہی نہیں رہے ہیں، سبحان اللہ، ہم تو بوڑھے ہی نہیں ہو رہے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، سبحان اللہ، جب تو دیکھے گا انہیں تو سمجھے گا ان کو موتی بکھرے ہوئے،
یعنی کہ وہ جوانی حالت میں اس طرح رہیں گے کہ وہ جب کوئی دیکھے گا انہیں تو وہ محسوس کرے گا کہ ارے یار یہ تو ہمیں مطلب دن بہ دن موتیوں کی طرح بنتے جا رہے ہیں. کیسا ترجمہ کر دیا ہے، کتنے اچھے الفاظوں کا، کتنی اچھی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور اس اچھی تعریف کا ترجمہ کہاں سے کہاں لے گئے ہیں. اللہ اکبر. بھیا تھوڑا سا عربی گرامر پڑھ لو میرے بھائیوں اور بہنوں، دیکھو کتنی بڑی بدبختی اور گمراہی پھیلا کے رکھی تھی اس آیت کے ذریعے سے، یعنی کہ غلط ترجمہ کر کے. اللہ اکبر. یہ جو ہے آیت نمبر 19 ہے بھیا، یہ ہاں انسان کی، یعنی کہ انسان کے بارے میں بولا جا رہا ہے یہاں پر. اللہ اکبر. انسان کے اندر مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، اور ولدانی جو ہے یہاں پر مرد اور عورت کے لیے بول رہے ہیں، دو ہے یہاں پر. اگر وہ عربی گرامر کے حساب سے جن لوگوں نے وہ ترجمہ کیا ہے، شیطان کا ترجمہ کیا ہے جن لوگوں نے، شیطانیت کا، اس کے حساب سے یہاں ولدونا ہونا چاہیے تھا. اللہ اکبر. ان کی نصیب کھوٹی نصیب، سارے دوزخ میں جلیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو یہاں پر لڑکا اور لڑکی دونوں جوانی کی حالت میں ہمیشہ رہیں گے، اور دن بہ دن ان کی خوبصورتی اگر کوئی دیکھے گا تو بڑھتے رہے گی، لولو اور منصورن کی طرح. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید. تو آگے بڑھتے ہیں. وَإِذَا رَعَيْتُ ثُمَّ رَعَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. سبحان اللہ. اور جب تو دیکھے گا وہاں تو دیکھے گا تو نعمت اور سلطنت بڑی. وہاں پر جو ہے بھیا ایک تو جوانی مل رہی ہے زبردست، اور ایک سلطنت بھی مل رہی ہے، بڑی بڑی سلطنت، جو زمین پہ ہم جو ہے جس کا ہم کہتے ہیں زمین پر، جس کا ہم کہتے ہیں زمین پہ، ہم جس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ بھئی کامیاب انسان ہے جس کو سلطنت مل گئی. تو وہاں تو بھیا سب کو ملنے والی ہے سلطنت، سبھی کامیاب انسان ہیں وہاں کے. سبحان اللہ. ملکن کبیرن. سبحان اللہ. کبیرن. آیت نمبر 21. علیہم ثیاب سندوس خضر و استبراق و حلو اساور من فدۃ و سقاہم ربہم شرابا طہورا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اور ان پر کپڑے ہوں گے باریک سبز اور دبریز ریشم کے، اور زیور پہنائے جائیں گے ان کو کنگن چاندی کے، اور انہیں پلائے گا ان کا رب شراب طور. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہاں پر دیکھیں بھیا، تو زمین پہ جس کو ہم عیاشی کہتے ہیں، زمین پر جو سمجھتے ہیں، تو مطلب وہ اپنے آپ کو عیش و آرام میں سمجھ کر وہ اپنے آپ کو گلو کرتے ہیں. تو بھیا وہاں پر وہ تو منظر پورا وہاں کا ہے، وہاں پر ہمیں سب یہ کرنا ہے، ڈٹے رہو، وہاں پر ہمیں یہ سب کرنا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ریشم کے اور زیور پہنائے جائیں گے ان کو کنگن چاندی کے، اور انہیں پلائے گا ان کا رب شراب طہور. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. آیت نمبر 22 کی طرف. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. سبحان اللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے کافر کا جو آتدنا ہے، یعنی کہ جو حد سے آگے بڑھے گا وہ ہے، وہ بتا دیا. اور یہاں پہ شکرہ کا بتا رہا ہے کہ یہ ہے، ان ھذا یہ ہے، کانا ہے، لکم ان کے لیے، جزا وکانا کیونکہ وہ زمین پر شکور والا جو کام ہے، شکور والے کام میں ڈٹے رہے تھے، کوشش کرتے رہے تھے. سعیکم اسٹرگل کرتے رہے تھے. وہ کیا کرتے رہے تھے؟ اسٹرگل کرتے رہے تھے. سعیکم مشکورا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ العظیم.
آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، تو ہم نے بھیا، ہم ہے وہ ذات، اِنَّا ہم، نَحْنُ ہم ہے وہ، نزلنا ہم نے کیا کیا، قرآن کو اوپر سے جو آسمان پہ تھی، ہمارے پاس جو تھی، وہاں سے ہم زمین پہ لے آئے تمہارے لیے تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے، تنزیلاً فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم عاصما او کفورا، فاصبر، بس تو اس پہ صبر کر، ڈٹے رہے اس پر، اس کے حکم جو تیرے رب کی طرف سے آیا ہے اس کا ہم، ولا تطع، اور اطاعت مت کر ان میں سے گناہوں کا، منہم یعنی کہ جو لوگ گناہوں کا اطاعت کر رہے ہیں، گناہوں کو پانے کے جد و جہد میں انہوں نے گروہ فرقے بنا رکھے ہیں، یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ دو فرقے بیان کر رہا ہے، ایک ہے گناہ کا اور ایک ہے کفورہ، یعنی کہ جو فرقے بنتے ہیں، فرقے جو بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گناہ کی محبت میں یہ فرقے بنتے ہیں، فرقے جو یہ بنتے ہیں، ایک تو گناہ کی محبت میں بنتے ہیں اور یہ کفر کی محبت میں ایک بنتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرقوں کا ذکر کر رہا ہے کہ فرقے بنتے ہی ہیں گناہ کی محبت میں اور کفر کی محبت میں، اللہ کی نافرمانی کی محبت میں۔ اللہ پر وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بس تو یہ بیان کر، ذکر کر، اور اس ذکر کے حساب سے زندگی گزار، صبح و شام اس قرآن کے ذکر کے حساب سے تو زندگی گزار۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ، اور رات میں تو اپنے آپ کو کیا کر، سجود کر، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر، سجود کر، لہو وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، یعنی کہ رات میں تو تھوڑا کر یا پھر بہت کر، وَسَبِّحُ، اور یا سبحُ تسبیح بیان کر، طویلاً رات میں، لمبی رات۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، اب جو ہے جو لوگ کیا کرتے ہیں، ان ہاؤلائی، جو لوگ محبت کرتے ہیں، عاجلتاً، ارجنٹ رزلٹ کی جو لوگ محبت کرتے ہیں، وہ یذرون وراءہم یوما ثقیلا، جو لوگ ارجنٹ رزلٹ کی جو لوگ محبت کرتے ہیں ارجنٹ رزلٹ کی، وہ اور چھوڑتے ہیں اپنے پیچھے بھاری دن کا۔ ارجنٹ رزلٹ کی محبت کرنے کی وجہ سے آخرت میں گناہوں کا بوجھ بڑھتے جاتا ہے ان کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 28 میں نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شینا بدلنا امثالہم تبدیلا، اور ہم ہی نے پیدا کیا انہیں اور ہم نے مضبوط کیا ان کے جوڑ، اور جب ہم چاہیں گے بدل کر لے آئیں گے ان جیسے لوگ تبدیل کر دیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نحن خلقناہم، ہم نے پیدا کیا انہیں اور ہم نے مضبوط کیا ان کے جوڑ، یعنی کہ جو ہڈیاں ہیں ان کے جوڑ، اور جب ہم چاہیں گے بدل کر لے آئیں گے امثالہم تبدیلا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لے آئیں گے۔ اگر ہم اس کتاب پر نہیں عمل کرتے ہیں اور تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حکم کو پورا کرنے کے لیے مطلب کسی اور لوگوں کو کھڑا کر دے گا، وہ مطلب اپنا حکم پورا کر کے رہے گا کسی اور کے ذریعے سے۔ تو ہمیں یہاں پر موقع ملا ہے اس کو کرنے کا، تو ہمیں یہ کرنا ہے۔ امثالہم تبدیلا ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو یہ ہے وہ تذکرہ، اللہ تعالیٰ کا جو تذکرہ ہے وہ یہ ہے، اب جو چاہے اس کو پکڑ لے، اور یہی خدا کا راستہ ہے، یہی خدا کا راستہ ہے۔
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور نہیں کوئی چاہ سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، تو یقیناً اللہ ہے عالماً حکیماً، خوب جاننے والا اور خوب کام کو نبھانے والا۔ حکیماً کہتے ہیں کام کی ترتیب کو کرنے والا، یعنی کہ اس میں علم بھی آ گیا، حکومت بھی آ گئی۔ حکومت یعنی کہ وہ حکیم سے ہی حکومت بنتا ہے، کام کو ترکیب میں کرنے والا، یعنی کہ اللہ کی یہاں پر حاکمیت ہے، اللہ کا ہی یہاں پر علم ہے۔ اب یہاں پر جو علم ہے، اردو والا علم مت سمجھنا، اردو والا علم ہے صرف علم کو جاننے والا، لیکن عربی والا علم ہے جو ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا ہونے والا، اس کو علم کہتے ہیں، عربی والے علم کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے، کام کا کرنے کا کرانے کا اللہ ہی کرنے والا ہے۔ تو بھیا ہمیں بس اس پہ عمل کرنا ہے، نہیں تو یہ ہمارے ہاتھ سے موقع نکل جائے گا اور ہم ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ اور جو انسان چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جوان رہے اور دن بہ دن خوبصورت بنتا رہے، وہ موقع نکل جائے گا۔ اگر تم ہمیشہ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو اور ہمیشہ ہمیشہ دن بہ دن خوبصورت بننا چاہتے ہو، تو بھیا یہ اللہ کا راستہ ہے وہ چیز کو حاصل کرنے کا۔ تو آیت نمبر 31 میں یدخل من یشاء فی رحمتی والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور یدخلو بس داخل ہوا ہے جو چاہے رحمتی، یعنی کہ رحمت کہتے ہیں آزادی کو، یہ آزادی کا راستہ ہے، اب جو چاہے اس میں آ جائے۔ یدخلو من یشاء، وہ داخل کرتا ہے، یعنی کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما۔ اب دیکھیں یہاں پر ظالمین کے ساتھ اعد لفظ استعمال کیا ہے، اعتدنا، یعنی کہ ظالمین لوگوں کے لیے اعد، ہم نے کیونکہ حد سے پار کرنے کی وجہ سے اعد لهم، ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ان کے حد پار کرنے کی وجہ سے، حد پار کرنے والی کام ہم نے بھی کیا ہے، ہم نے بھی حد پار کر دی، ہم نے بھی کیا کر دی، حد پار کر دی، اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ عذاب دیتے رہیں گے علیمن۔ تم نے حد پار کرنے کا کام کیا، ہم نے بھی حد پار کرنے کا کام کیا، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور عذاباً علیمن دیا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کا یہ جو خلاصہ تھا جوانی کا وہ پورا ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں، اگر آپ کو ہمیشہ ہمیشہ جوان رہنا ہے تو بھیا یہی وہ راستہ ہے۔ تو اس سورہ کو ہم پڑھتے رہو بار بار، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے پیغمبروں پہ سلام بھیجے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔